تو پھر اللہ لا الہ الا ہو، پھر اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ میں یہاں ایک بات کہا کرتا ہوں، چلو آج بھی کر دوں آپ سے جنہوں نے نہیں سنی، ورنہ میں اکثر تقریر میں بیان کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں مختلف مسجدوں میں درس قرآن ہوتے ہیں، علماء دیتے ہیں۔ آپ کے چکوں میں، دیہاتوں میں جہاں سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو بھی وہاں تجربہ ہوگا، تو صبح کے بعد درس ہوتا ہے یا عشاء کے بعد درس ہوتا ہے، اور ادھر مولانا نے قرآن کھولا اور ادھر علماء نے عوام نے جوتیاں اٹھائیں اور چلے گئے۔ درس کون سن رہا ہے؟ 2 بندے، 4 بندے، 5 بندے، 10 بندے۔ نمازی کتنے تھے؟ 35، 40، 50۔ تو اٹھ کے چلے گئے۔ یہ ہے قرآن کو پیٹ دینا، اس کو کہتے ہیں قرآن کو پیٹ دینا۔ یہ پیٹ نہیں، یہ جسم کا حصہ ہے، یہ جسم کا حصہ ہے نا، کوئی پلیت شے تو نہیں ہے نا۔ اصل پیٹ دینا یہ ہے کہ ادھر قرآن کا بیان شروع ہوا اور ادھر لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ ہاں کام ہے، مجبوری ہے، کوئی حرج نہیں، چلے جائیں۔ کام کوئی نہیں، مجبوری کوئی نہیں، گھر میں جا کے بیٹھ جانا ہے تو جانے والے گناہ گار ہیں۔ یہ جانے والے کیا ہیں؟ گناہ گار۔ یہ قرآن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اکثر جو ہمارے مواحد لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمارے پنجاب میں بڑا یہ خطرناک بیماری، پنجاب میں ہر مواحد مفتی ہے، اور مفتی بھی ایسا بے مرتد تو تھلے نہیں کھلونا، پہلا فتوی مرتد ڈالا، ہر بندہ مفتی۔ اب خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں تو وہاں لوگوں کو بڑا شوق ہے، ذوق ہے، پیار ہے، محبت ہے قرآن سے۔ یہ حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ کی محنت، انہوں نے محنت کی، ماریں کھائیں، قتل کی تدبیریں ہوئیں، جیلیں بھگتیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کی اپنی والدہ اور والد صاحب بھی مخالف ہو گئے تھے، ان کی والدہ مخالف، ان کے والد صاحب مخالف، سب دوسرے عقیدے کے تھے۔ انہوں نے اس ماحول میں اللہ کی توحید بیان، بڑا مشکل کام ہے نا اس ماحول میں قرآن سنانا۔ تو اب وہاں رنگ بڑا بن گیا ہے قرآن پڑھنے کا۔ وہاں ہمارے ایک مولانا افضل ضیاء صاحب تھے لالا موسیٰ کے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں میں پنجپیر گیا ملنے کے لیے شیخ کو، تو میں جہانگیرے اترا، اب تو موٹر وے بن گئی ہے، پہلے ہم جہانگیرے اترتے تھے، جہانگیرہ اتر کے پھر ثوابی والی بس پہ بیٹھ کے یا کار پہ ہوتی تو ادھر ہم جایا کرتے۔ تو میں بیٹھ گیا ڈالے میں، سواریوں والا ڈالا، تو مجھے ڈرائیور کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا پنجپیر، شیخ کے پاس جا رہے ہیں؟ میں نے کہا شیخ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو مجھے ڈرائیور کہتا ہے تسی قرآن دی تفسیر پڑھی؟ مولانا افضل ضیاء کہتے ہیں میرے ذہن میں تو اپنے علاقے کے ڈرائیور تھے نا، ڈرائیور بھی ایک الگ قوم ہے نا، ہاں یہ بڑے تماشا ہے یہ، تو میرے ذہن میں تو یہ تھے نا۔ میں نے کہا یہ کیا کہتا ہے، تو قرآن دی تفسیر پڑھی ہے؟ مجھے کہتا ہے۔ تو میں نے آگے سے کہا تو پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے 2 مرتبہ شیخ سے پڑھی۔ میں نے کہا این ہی مار رہا۔ میں نے کہا سورۃ کاف کا خلاصہ سنا، تو شروع نہیں ہو گئے۔ سورۃ کاف میں اللہ نے مشرکین کے شبہات کے جواب دی۔ ایک شبہ اصحاب کاف کے بارے میں تھا، ایک ذوالقرنین کے بارے میں تھا، ایک خضر کے بارے میں تھا۔ اللہ نے ان شبہات کے جواب دیے کہ تم انہیں عالم الغیب اور الہ سمجھتے ہو، وہ تو الہ بننے کے لائق نہیں۔ تو جس ڈرائیور قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارے ایک مولانا کہتے ہیں میں پنجپیر گیا تو میں نے صبح کی نماز پڑھ کے جو میں باہر نکلا تو ایک مسجد سے آواز آ رہی ہے درس کی۔ امیر صاحب تشریف لائے تو مجھے کہتے ہیں مولانا سن رہے ہو؟ آواز آ رہی سن رہے ہو؟ میں نے کہا سن رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کھوتا ریڑھی چلاندا،
مت کہ آپ سمجھیں کوئی مولوی ہے، نہ گدھا ریڑھی چلاتا ہے، لیکن اس نے ہمارے پاس تفسیر پڑھی ہے، اپنی مسجد میں قرآن کا درس دیتے، مزہ آیا نا۔ ہمارے پنجاب میں نہیں ہے، یہ پڑھی پڑھائی قوم ہے، یہ کہتے ہیں ہم پڑھے ہوئے ہیں، تسی سن نہ سمجھاؤ، بس ہم پڑھے ہوئے ہیں۔ ایک شیخ صاحب اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میرے بچپن کے دوست تھے، تو میں نے کہا شیخ صاحب مسجد بن رہی ہے اور آپ کچھ اس میں تعاون کریں، تو مسجد بنانے والوں کے لیے اللہ جنت میں گھر بناتا، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، تو مجھے کہتا ہے پیسے دیواں گے، اے جنت والی گل نہ کرو، وہ ساڈا گھر پہلے بنے ہوئے۔ میں نے کہا ذرا اچھا بن جائے گا، اس نے کہا اچھا بنے ہویا، ہم مواعد ہیں، شرک نہیں کرتے، ہمارا جنت میں گھر بناؤ۔ کیسی کیسی تدبیریں ہیں جو انہیں پڑھائی جاتی ہیں۔ مجھے ایک ٹھیکیدار صاحب کہنے لگے کہ ایک مسجد کا سامان لینا تھا، تو ٹیلیں نہیں ہوتی دیواروں پہ لگانے والی، تو ہم ایک شیخ صاحب کے پاس چلے گئے، تو سودا ہو گیا، تو وہ مسجد کے جو انتظامیہ کے لوگ تھے وہ کہنے لگے شیخ صاحب یہ مسجد کے لیے ہیں، کوئی رعایت کرو۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں تساں من اللہ کو جتیاں پوانا چاہتے ہو، اللہ من جتیاں مارے؟ شیخ صاحب جوتیاں مارنے کی اس میں کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کے پاس جاؤں اور اللہ کہیں تو ایڈا وڈا آ گیا، میں رعایتاں کر رہے ہیں، تو مجھے رعایتیں کرتا ہے۔ کیسی کیسی پٹیاں لوگوں کو یاد ہے جناب۔ تو وہ ہمارے جو مقتدی ہوتے ہیں یہاں پنجاب میں، وہ کہتے ہیں درس میں کیا ہونا ہے جی، اور یہی کہنا ہے نہ عالم الغیب اللہ ہے، یہی بیان کرنا ہے نہ چھپی چیزوں کو جاننے والا اللہ ہے، یہی چیز بیان کرنی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، عبادت اللہ کی کرو، اے سن پتہ۔ وہ یہ کہتے ہیں۔ میرا استدلال یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان کے دربار میں ہدہد یہ تقریر کر رہا تھا توحید کے موضوع پر، تو حضرت سلیمان کا وقت تو بڑا قیمتی تھا، قیمتی وقت ہے، تو حضرت سلیمان اسے نہیں کہتے ٹھہرائے بڑا وڈا آیا مبلغ، میں دسن لگا بھائی زمین و آسمان کی چھپی چیزیں کون باہر نکالتا ہے، میں نہیں پتا، چھپی اور ظاہر چیزوں کو کون جانتا ہے، مجھے بتاتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کون عالم الغیب کون ہے، بس کر میرا وقت ضائع نہ کر۔ نہیں کہا، نہیں کہا۔ معلوم ہوتا ہے توحید کا موضوع اتنا خوبصورت موضوع ہے، ہدہد پرندہ بھی بیان کرنے لگ جائے نا تو سلیمان پیغمبر بھی سننے لگ جایا، چپ کر کے حضرت سلیمان سنتے رہے، ہدہد توحید بیان کرتا رہا اور سلیمان اس کی تقریر کو سنتے، تو ہدہد کو بھی پتا تھا کہ یہ دو صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ میں نے بہت ساری آیتیں آپ کو دکھا دی، ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔